وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر میں اس حد تک آگے جاتے ہیں جن کو رب کائنات نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اگلی جو آیات بینات ہے ان کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقرب اور اپنے دوست بندے اور جو اس کے محبوب بندے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. یہ ماہ صفر الفر ہے جس کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی فنا سے کوچ کیا اور بقا کی طرف چلے گئے. اس حوالے اور اس نسبت سے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بات اولیاء سے شروع کروں، لیکن آج کے اس جمعہ کے اندر اس مختصر سے وقت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ولایت ملتی کہاں سے ہے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دوست بناتا ہے اور وہ اللہ کے دوست بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جتنے اعلانات ہیں قرآن کے اندر یہ اللہ نے ہی ارشاد فرمائے ہیں، لیکن شان اولیاء کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ولایت ہے، جو اولیاء ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ ولایت اللہ نے ان لوگوں کو جو عطا فرمائی ہے، درمیان میں واسطہ اور وسیلہ کیا ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے اور اس کو تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا. اللہ کے ولی ان کے بارے میں قرآن نے پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. یہ بات فذکرونی سے شروع کر کے اذکرکم پہ جاتی ہے. میں یوں کہوں گا نیچے سے شروع کر کے اوپر جاتی ہے، چونکہ جو بندے ذاکر ہیں یہ ذکر کرتے ہیں زمین پر اور بندوں میں، تو اللہ بھی ذاکر ہے ان کا. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے وہ کہ جو ذکر کرتا ہے اور جس کا ذکر کیا جائے وہ مذکور ہوتا ہے. اس میں دونوں باتیں ہیں. اب پہلے یہ ذاکر ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے میں بھی ذاکر ہوں اور تم مذکور ہو. اب اندازہ لگائیں اس بات کا کہ یہ تو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر تب کرتے ہیں کہ یہ بندے ہیں اور ان بندوں کو حاجت بھی ہے. حاجت کیا ہے کہ یا اللہ تو سارا کچھ لے لے مگر اپنی رضا عطا فرما دے. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو بات میں نے کی ہے نا، یوں سمجھے کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے پتہ نہیں کہاں پہ جا کے بات کو کھڑا کر دیا ہے. درمیان میں کچھ سینکڑوں میل کا فاصلہ میں نے 1 سیکنڈ میں طے کیا ہے. درمیان میں بڑا کچھ ہے.
دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کر دی کہ ان کی ایک ہی بات ہے جو ولی ہیں کہ یا اللہ سارا کچھ ختم ہو جائے پر تو راضی ہو جا۔ ابھی اس کے اندر نہ میں نے ولیوں کی قسمیں بیان کی، نہ ان کے امتحان بیان کیے، نہ ان کا مقام صبر بیان کیا۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ جو اللہ مع الصابرین آپ پڑھتے ہیں کہ صابروں سے اللہ ہے، اس کی 4-5 قسمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد مقام توکل ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پھر آگے مقام رضا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ ایک ہی بات ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ جنت کا لالچی ہوتا ہے نہ جہنم کے خوف سے۔ میں اور آپ ہم پہلا مرحلہ بھی بڑی مشکل سے اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ ہم توبہ کر لیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے ٹچ کر رہا ہوں میں مسئلے، آپ سمجھ جائیں کہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ شاید کہ ایسے، چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ سارے ماشاءاللہ مجھ سے کروڑ درجے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو گناہگار آدمی ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے ہی شامل کر لیتا ہوں۔ ادھر سید پاک بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے آپ نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں شامل کرتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو، کیونکہ کسی کی بگڑی بن جائے تو وہ بڑا سونا رب ہے، سب کی بنا دیا کرتا ہے۔ فرمایا ایک ہے توبہ کرنے والا اور ایک وہ ہے کہ جو توبہ سے اوپر جا کے نیکیاں کر کے بھی کہتے ہیں مولا میری پھر بھی توبہ۔ دیکھو نا، ایک میرے جیسا گناہگار ہوگا جو گناہوں سے توبہ کرے گا، ایک وہ ہوگا جو گناہگار نہیں نیک ہے۔ میری بات سمجھ، گناہگار نہیں نیک ہے، نیک ہو کے پھر بھی ساری رات کبھی قیام میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا، یہ سارا کچھ یہی بتاتا ہے نیک مگر پھر بھی ساری رات قیام میں رہتا ہے اور اللہ کو جانتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے اللہ کے بندوں کی اور ذاکرین کی۔ میری بات سمجھ گئے؟ 2 تیسرے وہ ہیں کہ جو اس سے بھی اوپر والے ہیں، جو اس سے بھی اوپر والے ہیں، ان میں کہیں غوث اعظم نظر آتے ہیں، کہیں پیر سید مہر علی شاہ میرے اعلیٰ حضرت گولڑوی نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ عبدالرحمن چھوروی نظر آتے ہیں، کہیں معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، کہیں امام احمد رضا محدث بریلوی نظر آتے ہیں، کہیں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، کہیں جناب عثمان ہرمنی نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ جناب علی سید پیر مہر علی شاہ کے صاحبزادے محی الدین بابو جی سرکار نظر آتے ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو اس سے اوپر کے درجے والے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتے ہیں تو اللہ کے لیے، جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ارے جو قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ ایون کہ اگر میں باتیں کروں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی، یہ بڑھتی بڑھتی بات ایک ایسا اینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے کرب و بلا۔ وہ مرکز ولایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرکز ولایت، مرکز و محور ولایت حسین ہے، مرکز و محور ولایت ارے حسن مجتبی ہے، مرکز و محور ولایت ارے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نساء العالمین ہے، مرکز و محور ولایت حضور کی امت میں جس سے ولایت تقسیم کی
کی جاتی ہے اس کا نام ہے حیدر قرار علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ اینڈ یہاں پہ آتا ہے، ہوتا ہے آگے یہاں سے پھر ولایت تقسیم ہوتی ہے، یہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ کچھ توبہ کرنے والے میرے جیسے گناہگار، کچھ نیک ہو کہ پھر بھی ساری رات دیکھیں نا، امام اعظم آیا ہے آپ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کا ادا کرنا، اور یہ مشہور کب ہوا؟ آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کے بارے میں انکشاف کیا، کچھ حضرات کھڑے تھے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو امام صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ میں ساری رات اس سے پہلے بہت کم جاگتا تھا، لیکن یاد رکھ لو ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھٹی نماز پکی پڑھتا ہے جس کا نام نماز تہجد ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرے آقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضور نماز تہجد پڑھتے تھے، حضور نماز تہجد پکی پڑھتے تھے، پکی، اور یہ اللہ کا حکم تھا حضور کے لیے۔ یہ چھٹی نماز بھی اللہ نے فرمایا تھا چونکہ وہ سلسلہ اور کنیکشن ایسا ہوتا تھا۔ ویسے ضمناً بات آئی ہے، اب کر دوں، حضور ساری رات جاگتے تھے، اور یہ قرآن فرما رہا ہے۔ ایک تو باتیں ہوتی ہیں نا احادیث مبارکہ سے، نہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے چونکہ۔ اور ایک اور پوائنٹ، آج سے 3 سال پہلے یہ پوائنٹ میں نے یہاں پہ بیان کیا تھا، آج سے 3 سال پہلے، آج پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یاد رہے محبوب ساری رات جاگتا تھا، اور یہاں پہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض بھی کی کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، انہوں نے بھی یہ عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ کو تو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، تو پھر بھی ساری رات جاگتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خیر یہ بات لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ یا رسول اللہ، ویسے میں گناہگار ہوں، آپ کا امتی ہوں، میری التجا ہے آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر کہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے خالق کائنات کے محبوب، میری التجا یہ ہے کہ یہ ساری رات کا قیام جس کو اللہ نے فرمایا محبوب تھوڑا کم کر لیا کر۔ آنکھوں سبحان اللہ یار، تھوڑا کم کر لیا کر۔ اور ایک پوائنٹ دے رہا ہوں بڑا پر لطف، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ یہ ہے، الحمد سے والناس تک قرآن کو پڑھو، الحمد سے والناس تک قرآن کو پڑھو، احادیث کا سارا ذخیرہ اس کی اسٹڈی فرما لو، ریسرچ کر لو۔ ارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین، 313 رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ ارے سوائے مصطفیٰ کے اللہ نے کسی نبی رسول کو نہیں فرمایا کہ ساری رات میں سے آرام بھی کر لیا کر اور قیام بھی کر لیا کر۔ یہ فقط مصطفیٰ کی ذات ہے، کسی کو نہیں فرمایا، فقط مصطفیٰ کو فرمایا۔ آئے ہائے، اگلا پوائنٹ اور مزیدار ہے، ذرا کو سبحان اللہ، اگلا پوائنٹ اور مزیدار ہے۔ اس لیے
کہ یا رسول اللہ، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ التجا ہے کہ ساری رات آپ جا کے قیام کرتے تھے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، اور لمبے طویل سجدے ہوتے تھے، لمبے قیام ہوتے تھے، کس لیے؟ جی آج تو لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں تو کرتے ہیں، کوئی آل کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اصحاب کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اولیاء کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ارے اصحاب بھی ہماری آنکھوں اور سر کا تارا اور تاج ہے، اہل بیت بھی ہماری آنکھوں اور سر کا تاج ہے اور آنکھوں کے تارے ہیں۔ اس لیے ایک اصحاب رسول ہیں، ایک خون رسول ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب کبھی جاگ لیا کرو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ آیا ہے ہائے یا رسول اللہ، یہ قیام اور یہ زیادہ اور یہ لمبا اور ساری رات کے سجود اور قیام و قعود، تسبیحات، یہ اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کے آنسو بہانا کس لیے تھا؟ جواب آتا ہے یہ اپنی گناہگار امت کے لیے ساری التجائیں ہوا کرتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں کچھ اور بھی ہے بڑا کچھ، لیکن چلو میں آج آپ کا تھوڑا سا ذوق پورا کرتا ہوں۔ مجھے بعض لوگ کہتے حضرت سور اتنی سونی لاندے ہوتے، لاندے نہیں ہوں۔ میں کہ جڑی تقریر میں تو ساں بغیر سنا تو سنانا نا، وہ اگر سرنا سناوا تے وہ 3 جمعے لنگ جاؤں، جڑی کی جمعے سنانا۔ لیکن چلو حضور ہمارے لیے جاگ کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ارے ہمارے لیے میرے آقا جانتے تھے، قیام کرتے تھے، لمبے سجدے فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہے یہاں پہ تخیل شاعر کا بڑے تھوڑے انداز میں یوں نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ارے ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ ارے ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ سامعین دی وقار، یہ مقام فقط مصطفیٰ کریم کا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ میں بات ولایت کی کر رہا تھا، اور چونکہ بات نیچے سے شروع کی ہے تو بات ولایت کی کروں تو پھر بھی، نبوت بھی کروں تو پھر بھی، رسالت کی کروں تو پھر بھی، اور اگر اولیت نبوت کی کروں تو پھر بھی، اور ختم نبوت کی کروں تو پھر بھی، اینڈ مصطفیٰ کی ذات پر ہی ہوا کرتا ہے۔
اور جو ولایت ہے یہ بھی در مصطفیٰ سے ہی ملتی ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ ولایت کا جو برتن ہے نا، برتن وہ میں نے بھر کے علی کو دے دیا ہے۔ ذرا ایک بار یاخو سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، منٹ تھوڑے، باتیں زیادہ ہیں، میں توجہ چاہوں گا آپ غدیر خم کے موقع کو بھی اٹھا کر دیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کا میں ولی اس کا اللہ ولی، اور پھر میں جس کا ولی اس کا علی ولی۔ دیکھو نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ قرآن ہے جی۔ اسی طرح سے اگر آیات پڑھوں تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ اور پھر جہاں تک مولائیت کا تعلق ہے، ولایت بھی حضور نے عطا فرمائی اور مولائیت بھی حضور نے عطا فرمائی۔ اور یہ بڑی مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جس جس کے حضور مولا، میرے آقا مولا، اس کے علی مولا، اور جس جس کے حضور ولی اس کا علی ولی۔ میں بڑا شارٹ جا رہا ہوں، حوالے اور باقی اور بھی اگر تفصیل بیان کروں تو بڑی لمبی ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کسی لمبی وہ کتاب جو نایاب ہو، جیسے احادیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں لیکن ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، لیکن سیاستہ تو ملتی ہے نا یار، بخاری ملتی ہے، مسلم ملتی ہے، ترمذی ملتی ہے، نسائی ملتی ہے، ابن ماجہ ملتی ہے، ابو داؤد، یہ ساری مل جائیں گی آپ کو، اور یہ ساری حدیثیں یا بخاری میں ہوں گی یا مسلم میں ہوگی یا ترمذی میں ہوں گی، کسی بھی مقام کو اٹھائیں، ذمہ داری میری ہے، اگر نہ ملے تو میرے پاس تشریف لے آئیں، میں نکال کے دوں۔ بات ٹو دا پوائنٹ کرتا ہوں، یاد رہے ولایت کا جو میں ابتداء عرض کر رہا تھا، جیسے اللہ نے فرمایا لا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ولایت کے اور بڑے تذکرے ہیں قرآن کے اندر، انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا پراپرلی ولایت اور ولایت کی قسمیں، پھر ولی ہوتے کیسے ہیں، لیکن ولایت ملتی در علی سے ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ حضرت یہ باتیں تو آپ بڑی کر رہے ہیں، لکھے آپ کے تھے ہوئے، ٹھیک ہے، حدیثوں کے نام تو میں لے چکا ہوں، ایک ایسا آدمی پیش کرتا ہوں کہ جو سلسلہ نقش بند کے بے تاج بادشاہ ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، ٹھیک ہے؟ اور اگر اولیاء اللہ کی فہرست گنوں تو کوئی ولی ایسا ولی ہے ہی نہیں کہ جو علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، چونکہ ولایت علی کا اگر قائل نہیں تو پھر ولی کیسے بنے گا؟ بولو، ولایت علی کا اگر قائل نہیں تو ولایت کہاں سے آئے گی؟ ولایت ملتی ہی علی کے در سے ہے، میں توجہ چاہوں گا، انتہائی توجہ چاہوں گا۔ اور اس بات کو جس بندے نے پھر آگے نقل کیا، تفسیر میرے پاس موجود ہے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، انہوں نے مکتوبات شریف کے باقاعدہ حوالہ جات دے کر ٹو دا پوائنٹ آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، انہوں نے فرمایا ولایت ملتی ہی علی کے در سے ہے۔ حضور کی امت میں ویسے ایک گل ہور نہ دس دے تو عجیب بات ہے، یہ روحانی سلسلے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ویسے بات سمجھانے کے لیے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں، اس کی اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں، وٹ حقیقت ہے نا جی؟ کوئی کیا ہے؟
یسألونک للروح قل الروح من امر ربی. پتہ نہیں کرونے نہ لاوے یا کس نہ لاوے. جدوں آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت قفس انسری سے پرواز کر گئی تو پھر مولوی صاحب بول سن نہیں بولتے. لیکن یاد رکھ لو اللہ کے ولی دنیا سے جانے کے بعد بھی بولتے ہیں. اور اگر ولی بولتے ہیں تو پھر شہداء بھی بولتے ہوں گے. من النبیین والصدیقین والشہداء. اے ولی تو چوتھے نمبر تے نے چور ترائے اور ہوتے بھی نے. صالحین شہداء بھی بولتے ہوں گے. اور اگر شہداء بولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی صدیقین بھی بولتے ہوں گے. اور اگر صدیقین بولتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ من النبیین نبی بھی بولتے ہیں. اور اگر نبی بولتے ہیں تو پھر امام الانبیاء تو بطریق اولا بولتے ہیں. تعلق روح کا ہے. تعلق روح کا ہے. پھر میں کہوں گا یسألونک للروح قل الروح من امر ربی. وہ جی کہ فلاں اللہ کے ولی دنیا سے گئے ہیں تو ان کی نبض چل رہی تھی. میں نے کہا نبض کیوں نہ چلے؟ انہوں نے اس بات پہ پکا تہیہ کر رکھا تھا اور سن رکھا تھا اور اس کا مصداق بن گئے رہے تھے. فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کا عجیب انکشاف کیا اور کیا بھی پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز نارکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ فذکرونی اذکرکم کی اگر مثال چاہتے ہو تو اس بندے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اس لیے کہ حضرت حماد عباس ارے اپنے ایک مرید کو فرما رہے تھے تو عبد القادر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے چرچے زمین پہ ہو رہے ہیں. ارے میں دیکھ رہا ہوں اس کے چرچے ملائکہ آسمانوں میں فرما رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی فاضل دیوبند. فکر نہیں کرنی ہے. پچھلے جو میں کتاب دکھائی سی حضرت پرانی تبلیغی نصاب جس کی عمر میری 50 کی قریب ایج ہے اس کتاب کی ایج مجھ سے زیادہ ہے. میں ساتھ لے کے آیا اور اسی سے درود اور سلام بیان کیا ہے. تعلق روح کا ہے. اور حقیقت دیکھیں نا نیازی صاحب بول رہے ہیں آپ سارے نیک لوگ بزرگ دوست تشریف فرمائیں جمعہ کے اجتماع میں تشریف. ہمارا تعلق روح کا ہے. روح ہے تو میں بول رہا ہوں. جب روح قفس انسری سے پرواز کر گئی تو پھر مولانا کا بولنا ختم ہو جائے گا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ روح ہی ایک حقیقت ہے. روح ہی ایک حقیقت ہے. دیکھیں نا ہم سارے پہلے وعدہ کر کے آئے ہیں الست بربکم. قرآن ہے. تو ہماری روح نے کیا کہا تھا؟ بلا. قالو یہ جمع کا صیغہ ہے. بلا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے روح وہاں پہ بول کے آئی ہے. اور مجھے کوئی نیا آدمی ملے تو کہا کرتا ہے حضرت ماشاءاللہ پہلی ملاقات ہے پر بڑی مزیدار ہے. میں کیا نہیں حضرت ایک دوسری ملاقات ہے کیونکہ پہلی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ جس کی وہاں پہ ہو اس کی یہاں بھی ہوا کرتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا نا آ جاؤ. جب کعبہ تعمیر ہو گیا اللہ نے فرمایا اعلان کر. مختصر انہوں نے اعلان کیا. جس روح نے لبیک کہا آخے جی فلاں کام تے گیا تھے حج کر رہے ہو. میں آخے چلیا گیا کام تے وے پر اتھے لبیک پہلے کیا. روح کا تعلق ہوتا ہے. سامعین ذی وقار یاد رکھ لو. اور
اب سوال ہے بڑا پیچیدہ، فنا کس کو ہے؟ توجہ ہے، فنا، یہ بندے دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے والدین چلے گئے، ہم لوگوں نے بھی چلا، سوال یہ ہے کہ فنا کس کو ہے؟ جواب آتا ہے فنا ہوگی تو تیرے جسم کو ہوگی، روح کو نہیں ہو سکتی۔ اوے آکھو سبحان اللہ، تسی گل نہیں سمجھے ہو، روح کو فنا نہیں ہے، کیونکہ روح اللہ کا امر ہے، اور یہ وہ روح ہے کہ جس کی وجہ سے، اب توجہ چاہوں گا، جیسے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، مولانا صاحب 2 ٹائم کھانا نہ کھاؤ، 3 ٹائم آکسن یار بڑی شدید بھوک ہے، پھر ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، یہ مولانا ہے جو نہ کھائے تو 3 ٹائم وویلے کرتا ہے، وہ نبی ہے جو 20 دن نہ کھائے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، صوم و وصال کو پڑھو، پتہ یہ چلا کہ تو کسی ولی جیسا نہیں ہے، تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ المختصر، جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا اس کی دلیل، ایک تو یہ تو آپ سن چکے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے، لیکن ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرا ذکر ہی دلوں کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھ لو، یہ جو قلوب ہیں، یہ صرف یہ جو گوشت کا اتنا ٹکڑا نظر آتا ہے، اس سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اس سے مراد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ہے۔ ارے یہ دل کی جو اس کے درجات ہیں، ان کو لطائف خمسہ کہا جاتا ہے، جو وہ روح کو غذا دیتا ہے یہ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے، جو روح کو غذا ملتی ہے یہ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، بیٹھا ہوا فارا مسجد میں ہوتا ہے، بلکہ نہیں جی، بیٹھا ہوا چھور شریف میں ہوتا ہے، اور قلم یہاں پہ اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے چہرہ والضحیٰ کیسا ہے، اور قلم اٹھا کے لکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ زلفی اذا سجا کیسی ہے، پھر قلم اٹھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے یاسین کی پیشانی کیسی ہے، پھر قلم اٹھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ما داغ البصر کی آنکھ کیسی ہے، پھر قلم اٹھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے علم نشرح کا سینہ کیسا ہے، پھر قلم اٹھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ارے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ کیسے ہیں، پھر قلم اٹھاتا ہے، اور ایسے انداز میں قلم اٹھاتا ہے کہ کائنات مان جاتی ہے کہ 30 سپاروں پہ مشتمل درود لکھتا ہے، ترجمہ کرنے والے بھی شش دل اور حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائی عجیب علم تھا کہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جواب یہ آتا ہے ارے یہ روحانی سلسلے ہوتے ہیں، یہ عام علم نہیں تھا، اس کو علم لدنی کہا جایا کرتا ہے۔ یہ خواجہ شہر جیسے لوگ ہو، خواجہ عبدالرحمن شوربی رحمہ اللہ جیسے لوگ ہو، یہ جب درود لکھتے ہیں، درود جو 30 سپاروں پر مشتمل ہو، تو یہ حضور کو دیکھتے ہیں، دیکھا تو قلم اٹھایا، اور ایک چہرے کو دیکھ نہ جانے کتنے صفحے لکھے گئے، زلفوں کے کنڈلوں کو دیکھ کے، ہائے اصلی گل ہے کہ اے جڑا اے وے نا، اے سینہ، اس کا کرے کنیکشن ہو جاوے تو اس تو بعد جا کھلتا ہے، تو کھلتا ہونے پر ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہی بیان انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔